سیاہ شیروں کی فوج کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو یار کا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ان شیروں کی طرف دیکھ رہا تھا جو بری طرح سے گرجتے اور دھاڑتے ہوئے ہر طرف سے عمرو یار کی جانب آ رہے تھے۔ اتنے سارے شیر! عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہیے آقا، یہ شیر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، محافظ بونے نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو عمرو یار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ شیر مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ اگر یہ مجھے پھاڑ کھانے کے لیے نہیں آ رہے تو پھر سب میری طرف کیوں دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کوئی جواب دیتا، شیر تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور پھر عمرو یار کے سامنے آ کر رک گئے، اور پھر وہ عمرو یار کو خون خوار نظروں سے دیکھ کر داڑنے اور گرانے لگے۔ انہیں اپنے سے 10 قدم کے فاصلے پر رکتا دیکھ کر عمرو یار کا خوف قدرے زائل ہو گیا، لیکن ان کے دھاڑنے اور گرانے کی آوازیں سن کر عمرو یار کا دل ہول کھا رہا تھا۔ کک کک، کیسے ہو تم سب دوستو؟ عمرو یار نے شیروں کی رف دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے مگر بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواب میں ایک شیر اس بری طرح سے دھاڑا کہ عمرو یار بکھلا کر چیختا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شیر داڑا۔ اب شیر بار بار دھاڑ رہے تھے اور ان کے دھاڑنے کی خوفناک آوازیں سن کر عمرو یار ان کے دائرے میں بری طرح سے ناچتا پھر رہا تھا۔ یہ سب مجھ پر دھاڑ کیوں رہے ہیں؟ عمرو یار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ اپنی آمد کا اعلان کر رہے ہیں آقا، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیے، اگر آپ نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے اور پھر یہ سب مل کر آپ کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ محافظ بونے نے کہا۔ نن نہیں، اتنے سارے شیروں کی موجودگی میں بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ عمرو یار نے منمناتے ہوئے کہا۔ عمرو یار! اچانک ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو یار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر موجود خوف اور زیادہ بڑھ گیا تھا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ عمرو یار نے کہا۔ اس طلسم کے محافظ کی آواز ہے آقا، وہ آپ کو اس طلسم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ نہ نظر آنے والے بھائی صاحب، بولو، میں سن رہا ہوں۔ عمرو یار نے کہا۔ تم سامری جادوگر کے پہلے طلسم کے دوسرے حصے میں موجود ہو، تمہیں اس حصے میں ان شیروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس آواز نے کہا تو عمرو یار اچھل پڑا۔ ان شیروں کا مقابلہ کرنا ہے؟ ارے باپ رے، یہ تو بہت سارے شیر ہیں اور میں اکیلا ہوں، عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ان شیروں کی تعداد 100 ہے، تمہیں ان سے اپنی جان بچا کر بھاگنا ہے اور ان کا مقابلہ کر کے انہیں ہلاک بھی کرنا ہے۔ ان 100 شیروں میں سے تم کم از کم 10 شیروں کو ہلاک کرنا ہے۔ انہیں ہلاک کرنے کے لیے تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں؟ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو یا کسی ہتھیار سے، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اب یہ تمہاری ذہانت اور بہادری پر منحصر ہے کہ تم ان 100 شیروں میں سے 10 شیروں کو کیسے ہلاک کرتے ہو، یا پھر یہ 100 شیر مل کر تمہاری بوٹیاں اڑاتے ہیں۔ اس آواز نے کہا۔ لیکن میں 10 شیروں کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک دبلا پتلا اور مخننی سا انسان ہوں، میں نے تو آج تک ایک ہرنی کا بچہ بھی نہیں مارا، اور تم مجھے اکٹھے 10 شیر مارنے کا کہہ رہے ہو؟ ان کی تعداد کم کرو، عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، لیکن جواب میں اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ مجھے صرف ایک شیر کو مارنے کا کہہ دو، میرے لیے وہ بھی مشکل ہوگا، لیکن بہرحال میں کوشش تو کر سکتا ہوں، عمرو یار نے کھگائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن جواب نہ آیا۔ ارے کچھ تو بولو، تم تو ایسے خاموش ہو گئے ہو جیسے تمہیں سانپ نے نہیں، ان میں سے کسی شیر نے سونگھ لیا ہو۔ بولو، چلو ایک نہیں تو 2 شیر سہی، میں 2 شیروں کو مار دیتا ہوں، عمرو یار نے کہا تو پھر اسے جواب نہ ملا۔ آقا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، طلسم کے محافظ نے آپ کو ساری تفصیل بتا دی ہے اور وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ محافظ بونے نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ جا چکا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ اسے مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ یہ تو غلط ہے نا کہ ایک بوڑھے اور کمزور آدمی کو 10 شیروں سے لڑنے کا کہا جا رہا ہے۔ میں انسان ہوں، کوئی جن تو نہیں ہوں کہ ان 100 شیروں میں سے 10 شیروں کا مقابلہ کروں۔ یہ تو لمحوں میں مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ ارے باپ رے، دیکھو یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ شیر واقعی اب غراتے ہوئے ایک بڑے دائرے کی شکل میں عمرو یار کی جانب قدم بڑھانا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی خون خوار نظریں عمرو یار پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ ایک ساتھ عمرو یار پر حملہ کریں گے اور اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ میری مدد کرو محافظ بونے، کیا تم میرے کاندھے پر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ مجھے بتاؤ میں ان شیروں سے اپنا بچاؤ کیسے کروں؟ یہ سب تو مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ سب میری بوٹیاں کھا کر رہیں گے، عمرو یار نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ آپ ڈر کیوں رہے ہیں آقا؟ آپ کریں ان شیروں کا مقابلہ۔ اس آواز نے آپ کو تمام شیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو نہیں کہا، آپ کو ان میں سے صرف 10 شیر ہی ہلاک کرنے ہیں اور بس۔ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو یار غرا کر رہ گیا۔
10 شیروں کو ہلاک کرنا خالہ جی کا گھر ہے نا؟ عمر یار نے منہ بنا کر کہا تو محافظ بونا بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو احمق بونے، اور ادھر میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ محافظ بونے کی ہنسی سن کر عمر یار کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ تو کیا کروں آقا، آپ ہی بتائیں، محافظ بونے نے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ ان شیروں کو یہاں سے غائب کر دو۔ عمر یار نے کہا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ ان شیروں میں سے ہر حال میں 10 شیروں کو ہلاک کرنا ہوگا۔ جب تک آپ 10 شیر ہلاک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس طلسم سے نہیں نکل سکیں گے۔ محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا، وہ تو مجھے ویسے بھی لگ رہا ہے کہ میں اس طلسم سے کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ ظاہر ہے ان شیروں نے میری بوٹیاں کر کے کھا جانی ہے، پھر بھلا میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ عمر یار نے کہا۔ اسی لمحے وہ خوف سے بری طرح چیختا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ ایک سیاہ شیر نے دھاڑ مارتے ہوئے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ عمر یار اگر فوراً ایک طرف چھلانگ نہ لگاتا تو وہ شیر اس سے آ ٹکراتا اور اس کے منو وزنی بوجھ تلے عمر یار دب جاتا اور شیر واقعی اس کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ عمر یار کے ایک طرف ہٹتے ہی شیر اپنی ہی جونک میں سامنے موجود شیر سے ٹکرایا تو دوسرے شیر بھی بری طرح سے دھاڑنے لگے۔ عمر یار فوراً سیدھا ہوا اور اس نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور سامنے گراتے ہوئے شیر کی طرف دوڑا۔ شیر اسے دیکھ کر گرایا۔ عمر یار نے دوڑتے دوڑتے اچانک ایک اونچی چھلانگ لگائی اور پھر اس کا ایک پیر شیر کے سر پر پڑا۔ وہ پھر اچھلا اور اس نے دوسرا پیر شیر کی گردن پر رکھا اور پھر رکے بغیر شیر کی کمر پر دوڑتا چلا گیا۔ شیر گراتا ہوا اس کی طرف پلٹا لیکن عمر یار پھر اچھلا اور اس نے شیر کے پیچھے موجود دوسرے شیر پر کود گیا۔ وہ شیر بڑکا ہی تھا کہ عمر یار تیزی سے چھلانگ لگا کر تیسرے اور پھر چوتھے شیر پر آ گیا۔ شیر پلٹ پلٹ کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے اور ان شیروں کے ارد گرد موجود دوسرے شیر بھی اچھل اچھل کر عمر یار کو دبوچنے کی کوشش کرتے، لیکن عمر یار کے جسم میں تو جیسے پارا بھرا ہوا تھا۔ وہ شیروں کے اوپر چھلانگیں مارتا ہوا چلا جا رہا تھا اور پھر وہ ان شیروں کے اوپر سے دوڑتا اور چھلانگیں مارتا ہوا پیچھے موجود خالی زمین کی طرف آ گیا اور پھر اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور شیروں سے کود کر خالی زمین پر پہنچ گیا اور رکے بغیر اس طرف دوڑتا چلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آقا؟ محافظ بونے نے اسے اس طرح دوڑتا دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان شیروں سے ڈر کر بھاگ رہا ہوں احمق بونے، تم اتنا بھی نہیں جانتے، عمر یار نے اور تیز بھاگتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو ان میں سے 10 شیروں کو ہلاک کرنا ہے، صرف 10 کو، محافظ بونے نے کہا۔ تم 10 کی بات کر رہے ہو، میں ان میں سے ایک شیر کو بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اگر میں رک گیا اور ان میں سے کسی ایک شیر نے بھی مجھے دبوچ لیا تو میرا ستیہ ناش کیا سوا ستیہ ناش ہو جائے گا، عمر یار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ زمین پر آتے ہی وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے گھوڑے کی سی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ شیر گرجتے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور یہ حیرت انگیز بات تھی کہ عمر یار کے مقابلے میں ان شیروں کی رفتار تیز نہ تھی۔ عمر یار ان سے کافی آگے نکل گیا تھا اور وہ ایک دائرے کی شکل میں بھاگ رہا تھا۔ شیر بھی قطاروں کی شکل میں اس کے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ اس طرح تو دوڑ دوڑ کر آپ تھک جائیں گے آقا، پھر جہاں بھی آپ تھک کر رکیں گے شیر آپ پر حملہ کر دیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، مجھ سے پہلے یہ شیر تھک جائیں گے۔ جب یہ تھک کر چور ہو جائیں گے اور ہانپنے لگیں گے اور ان میں اتنی بھی سکت نہ ہوگی کہ وہ مجھ پر حملہ کر سکے تو پھر میں اطمینان سے ان کے قریب جاؤں گا اور ایک ایک کر کے 10 تو کیا ان 100 شیروں کو بھی ہلاک کر دوں گا، عمر یار نے کہا۔ یہ جادو کے شیر ہیں، تھکنے والے شیر نہیں ہیں، محافظ بونی نے کہا۔ جادو کے شیر؟ کیا مطلب؟ کیا یہ جنگلوں کے اصل شیر نہیں ہیں؟ عمر یار نے چونک کر کہا۔ نہیں آقا، یہ شیطانی زریت ہیں جنہوں نے شیروں کا روپ دار رکھا ہے، محافظ بونی نے کہا۔ تو تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی احمق بونے؟ خواہ خواہ مجھے ان سے ڈرا کر بھاگنے پر مجبور کر رہے ہو، مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ اصل شیر نہیں ہے تو میں ان کا ناکتہ بند کر دیتا، عمر یار نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کیسے؟ محافظ بونے نے حیرت سے پوچھا۔ اسی لمحے عمر یار رکا اور پھر مڑ کر وہ اپنی طرف بھاگ کر آنے والے شیروں کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی اس سے کافی دور تھے۔ عمر یار نے زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور جال کھول کر اسے زمین پر رکھا اور اس کا ایک سرا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر شیر جیسے ہی بھاگتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچے، عمر یار نے جال کے سرے کو جھٹکا دیا تو زمین پر پڑا ہوا جال ہوا میں اٹھا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا اور پھر یک لخت ان شیروں پر جا گرا۔ ہوا میں اچھلتے ہی جال اس قدر پھیل گیا تھا کہ 100 کے 100 شیر اس جال میں آسانی سے قید ہو گئے۔ جال میں قید ہوتے ہی شیر بری طرح سے گرجنے اور تڑپنے لگے۔ وہ خود کو جال سے آزاد کرانے کے لیے دھاڑتے ہوئے پنجے مار رہے تھے، لیکن جال الیاسی سے نکلنا بھلا ان کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اب سمجھ میں آیا کیسے؟ عمر یار نے گردن گھما کر کاندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں آقا، آ گیا سمجھ، محافظ بونے نے کہا۔ آپ کہو تو 10 کیا سب کے سب شیروں کی گردن کاٹ دوں؟ عمر یار نے کہا۔ نہیں آقا، اس طلسم کا توڑ یہی ہے کہ ان میں سے 10 شیروں کو ہلاک کیا جائے، اسی لیے آپ کو صرف 10 شیروں کو ہلاک ہی کرنا ہے،
محافظ بونی نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا کر زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور پھر وہ تلوار لیے بڑے اطمینان سے جال میں قید شیروں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر شیروں نے اور بری طرح سے دھاڑنا اور گرجنا شروع کر دیا، لیکن عمرو یار کو اب بھلا کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ اس نے قریب جاتے ہی ایک شیر کی گردن پر تلوار ماری تو شیر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ جیسے شیر کی گردن کٹی وہ سر اور دھڑ سمیت دھواں بنا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ عمرو یار نے دوسرے شیر کے پیٹ میں تلوار ماری تو شیر کے منہ سے زوردار دھاڑ نکلی اور دوسرے لمحے وہ بھی دھواں بن کر غائب ہوتا چلا گیا۔ پھر عمرو یار کا ہاتھ چل پڑا، وہ جال میں قید شیروں کے سروں پر چڑھ گیا اور انہیں ایک ایک کر کے فنا کرنا شروع ہو گیا۔ جیسے اس نے 10 شیروں کو تلوار مار کر دھواں بنا کر اڑایا، اسی لمحے جال میں موجود باقی سب شیر بھی دھوئیں میں تبدیل ہو گئے اور غائب ہوتے چلے گئے۔ جال الیاسی خالی ہو کر نیچے گرا اور غائب ہو گیا۔ اسی لمحے عمرو یار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جال الیاسی وہاں سے غائب ہوتے ہی واپس اس کی زنبیل میں پہنچ گیا ہے۔ بہت خوب آقا، آپ نے 10 شیروں کو فنا کر کے سامری جادوگر کا پہلا طلسم فنا کر دیا ہے۔ بہت خوب، محافظ بونی نے مستدبر لہجے میں کہا تو عمرو یار کا چڑی جتنا سینہ پھول گیا۔ اسی لمحے وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی ہوتے ہی عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری نکل کر نیچے گری اور غائب ہو گئی اور غائب ہوتے ہی واپس اس کی زنبیل میں پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار زمین سے اٹھتا، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی طاقتور ہستی نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی ہوں اور پھر اس نے عمرو یار کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکانے والے انداز میں اوپر اٹھا لیا۔ عمرو یار کے حلق سے نہ چاہتے ہوئے بھی چیخیں نکل گئیں اور وہ اندھیرے میں دکھائی نہ دینے والی ہستی کے ہاتھوں میں الٹا لٹکا بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ جلتے ناگوں پر خود کو گرتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتا، جلتے ہوئے ناگ یک لخت غائب ہو گئے اور شہنشاہ افراسیاب بھربھری اور نرم مٹی کے ڈھیر پر گرا۔ نرم اور بھربھری مٹی پر گرنے کی وجہ سے اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ وہ نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ جہاں کھڑا ہوا تھا اس کے پیروں کے نیچے سے یک لخت زمین غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے پیروں کے نیچے کنویں نما سوراخ بنتے دیکھا تھا۔ وہ اب اس کنویں نما سوراخ میں آدھا ہی گرا ہوگا کہ سوراخ یک لخت سمٹ گیا اور شہنشاہ افراسیاب کا نیچے گرتا ہوا جسم رک گیا۔ اب وہ زمین میں آدھا گڑا ہوا تھا، اس کا پیٹ تک کا حصہ زمین میں دنسا ہوا تھا جبکہ اس کا باقی جسم زمین سے باہر تھا۔ یہ کیا؟ یہ میں زمین میں کیسے دنس گیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے سامری طلسمات کا پہلا طلسم فتح کر دیا ہے۔ اب شہنشاہ افراسیاب کو دوسرے طلسم میں بھیجا جا رہا ہے۔ اسی لمحے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا اور پھر جس تیزی سے اس کے سامنے تاریکی چھائی تھی اسی تیزی سے روشنی ہوگی اور شہنشاہ افراسیاب نے دیکھا وہ ایک صحرا میں موجود تھا اور بددستور پیٹ تک زمین میں دنسا ہوا تھا۔ صحرا انتہائی وسیع و ریز تھا، ہر طرف ریت کا سمندر دکھائی دے رہا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ سورج چونکہ عین سر پر چمک رہا تھا اس لیے اس کی حدت اور تمازت سے شہنشاہ افراسیاب کو اپنا جسم جلسا اور پسینہ اگلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے دور تک نہ تو کوئی سایہ دار جگہ دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی نخلستان۔ وہ جس ریت میں گڑا ہوا تھا وہ بھی آگ کی طرح تپنے لگی تھی۔ او، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہاں تو شدید گرمی ہے اور یہ میرا جسم ریت میں کیوں دنسا ہوا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے اس نے اپنے سامنے ریت کو ہلتے اور ریت میں سے بھورے رنگ کے بچھو نکل کر باہر آتے دیکھے تو خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بچھو اس کے چاروں طرف سے زمین سے پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہے تھے۔ ان کی تیز سرسراہٹوں کی آوازیں شہنشاہ افراسیاب کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھیں۔ بھورے بچھو زمین سے نکلتے ہی اپنے جسم پر لگی ہوئی ریت جھاڑتے اور پھر وہ دم اٹھا کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف مڑتے اور اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں بچھوؤں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بھورے بچھوؤں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کا حلق خشک ہو گیا اور وہ آنکھیں پھاڑے ان بچھوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے منتر پڑھ کر انہیں جلا کر بزم کر دینا چاہیے۔ اگر یہ میرے جسم پر چڑھ گئے تو یہ مجھے ڈنگ مار مار کر ہلاک کر دیں گے، شہنشاہ افراسیاب نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے تیزی سے منتر پڑھنا شروع کیا لیکن اسی لمحے ایک بچھو آگے بڑھا اور پھر یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ وہ بچھو اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایک انسانی چہرے میں تبدیل ہو گیا تھا، سیاہ رنگ کا بھیانک اور انتہائی ڈراؤنا چہرہ۔ ہم جانتے ہیں شہنشاہ افراسیاب، تم طلسم و شبہ کے شہنشاہ ہو اور دنیا کے سب سے بڑے جادوگر۔ تم ہمیں جلا کر بزم کرنے کا منتر نہ پڑھو، ہم تمہیں ابھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس بچھو نے انسانی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہکلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ہم تم سے ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں بس۔
اگر تم نے ہمارے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور تم سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بچھو نے کہا، او اچھا، پوچھو کیا سوال ہے تمہارا؟ شہنشاہ افرا صاحب نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، میری 30 ٹانگیں ہیں، میرے ساتھ 1000 بچھو ہیں، جن میں سے 10 بچھوؤں کی ٹانگیں 20 ہیں۔ بتاؤ ہم سب کی کل کتنی ٹانگیں ہیں؟ بچھو نے شہنشاہ افرا صاحب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ٹانگیں؟ کیا مطلب؟ یہ کیسا سوال ہے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے منہ بنا کر کہا، سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کے پہلے مرحلے کا یہی سوال ہے، جواب دو۔ بچھو نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ او نہیں، تو مجھے اس سوال کا جواب ہی دینا پڑے گا۔ اس بچھو نے کہا کہ اس کی 30 ٹانگیں ہیں اور اس سمیت 1000 بچھو ہیں، اور ان کی 1001 بچھوؤں میں سے 10 بچھوؤں کی 20 ٹانگیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 1000 بچھوؤں میں سے 10 بچھو الگ کر دیے جائیں تو باقی 991 بچھو رہ جائیں گے، اور ان کی 30 ٹانگیں ہیں۔ 991 بچھوؤں کی 30 ٹانگیں ہوں تو یہ 29,730 ٹانگیں بنتی ہیں۔ 10 بچھو جن کی ٹانگوں کی تعداد 20 ہے، ان کی ٹانگیں 200 ہوتی ہیں۔ ان 200 ٹانگوں کو 29,730 میں جمع کیا جائے تو کل ان کی تعداد 29,930 بن جائے گی۔ شہنشاہ افرا صاحب نے بڑبڑانے والے انداز میں ٹانگوں کی جمع تفریق کر کے حساب لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ بچھو نے ایک زوردار چیخ مار دی۔ شہنشاہ افرا صاحب نے درست جواب دے دیا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے درست جواب دے دیا۔ بچھو نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور بچھو جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے شعلے چمکتے چلے گئے اور وہاں موجود بچھو جل جل کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ شہنشاہ افرا صاحب کو ایک زوردار جھٹکا لگا تو اس کا ریت میں دنسا ہوا جسم یک لخت اچھل کر باہر آ گرا۔ شہنشاہ افرا صاحب بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا وہ اسی صحرا میں موجود ہے، لیکن اب وہاں ایک بھی بچھو موجود نہ تھا۔ البتہ جہاں جہاں بچھو موجود تھے وہاں ان کی جلی ہوئی راکھ ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ افرا صاحب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی چھاتے ہی ایک چیختی ہوئی تیز آواز سنائی دی۔ شہنشاہ افرا صاحب، تم نے سامری طلسمات کے دوسرے مرحلے کا پہلا حصے کے سوال کا جواب دے کر پہلی فتح حاصل کر لی ہے۔ اب تمہیں اس طلسم کی اصل طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمہارے سامنے ریت کے سمندر سے 1001 سیاہ انسانی ڈھانچے نکل کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ وہ سب ہتھیار بند ہوں گے اور ہتھیاروں سے تم پر حملہ کریں گے۔ تمہیں ان کے حملوں سے خود کو بچانا ہے اور ان سب کو ہلاک کرنا ہے۔ اس طلسم کا طلسم شکن یا توڑ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ان انسانی ڈھانچوں میں تمہیں ایک ایسے ڈھانچے کو تلاش کر کے فنا کرنا ہے جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے نہ ہوں۔ جیسے تم اس ڈھانچے کو فنا کرو گے، باقی ڈھانچے خود بخود فنا ہو جائیں گے۔ اس چیختی ہوئی آواز نے کہا، اور جیسی آواز ختم ہوئی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ 1000 انسانی ڈھانچوں سے مجھے اکیلے مقابلہ کرنا ہے، اور مجھے ان میں سے ایک ایسے ڈھانچے کو فنا کرنا ہے جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے نہیں ہیں۔ لیکن میں ایسے ڈھانچے کو کیسے تلاش کروں گا؟ شہنشاہ افرا صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس نے اپنے سامنے ریت سے لمبے لمبے اور پتلے انسانی ڈھانچوں کو سر اٹھاتے اور باہر نکلتے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈھانچے ریت میں منہ کے بل دبے ہوں اور کسی جادوئی طاقت نے انہیں جگانا شروع کر دیا ہو۔ ان ڈھانچوں کی ہڈیوں پر ریت ہی ریت تھی۔ ریت سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی وہ زوردار جھرجھری لے کر ہڈیوں پر موجود ریت جھاڑتے اور پھر سر اٹھا کر شہنشاہ افرا صاحب کی طرف دیکھنے لگ جاتے۔ ان ڈھانچوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور بڑی بڑی ڈھالیں تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہنشاہ افرا صاحب کے سامنے سیاہ اور خوفناک ڈھانچوں نے ایک بڑی فوج اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ابھی شہنشاہ افرا صاحب انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ان ڈھانچوں کے جبڑے کھلے اور پھر ان کے حلقوں سے تیز اور انتہائی دہشت انگیز چیخیں نکلیں، اور پھر وہ ایک ساتھ شہنشاہ افرا صاحب کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ سہ انسانی ڈھانچوں کو تلوار اور ڈھالیں لے کر اپنی طرف آتا دیکھ کر شہنشاہ افرا صاحب فوراً ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں بھاری ڈھال آ گئی۔ آؤ آؤ، دیکھتا ہوں تم مجھ پر کیسے حملہ کرتے ہو۔ میں تم سب کو اپنی جادوئی تلوار سے مار مار کر تمہاری ہڈیاں چور چور کرتا ہوں۔ شہنشاہ افرا صاحب نے غرا کر کہا، اور پھر اس نے غصے سے تلوار جھٹکی اور ان ڈھانچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان سب ڈھانچوں کو فنا کرے گا۔ اسے یہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہ تھی کہ کس ڈھانچے کے ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں ڈھانچے چیختے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ سب سے آگے آنے والے ڈھانچے نے لمبی چھلانگ لگائی اور تلوار لے کر شہنشاہ افرا صاحب کی جانب آیا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے شہنشاہ افرا صاحب کے سر پر ماری۔ شہنشاہ افرا صاحب نے اس کی تلوار کا وار اپنی ڈھال پر روکا۔ جیسے اس نے ڈھانچے کی تلوار اس کی ڈھال سے ٹکرائی، اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور یہ دیکھ کر شہنشاہ افرا صاحب بکھلا گیا کہ اس کے ہاتھوں میں موجود ڈھال یک لخت راکھ بن کر گر گئی۔ ڈھانچے نے اسے پھر تلوار مارنی چاہی۔ شہنشاہ افرا صاحب نے فوراً اپنی تلوار اس کی تلوار کے سامنے کر دی۔ ڈھانچے کی تلوار شہنشاہ افرا صاحب کی تلوار سے ٹکرائی تو پھر اسی طرح زوردار کڑاکا ہوا، اور شہنشاہ افرا صاحب کی تلوار یوں جل کر راکھ بنتی چلی گئی جیسے وہ فولاد کی جگہ ہلکے اور انتہائی خشک پتوں کی بنی ہو۔ شہنشاہ افرا صاحب اب نہتھا ہو چکا تھا۔
ढांचे ने यकलख शहनशाह अफराज साहब के सीने पर टांग मारी तो शहनशाह अफराज साहब चीखता हुआ कमर के बल रेत पर गिरा। इससे पहले कि वो उठता, इसके गिर्द ढांचे तलवारें लेकर आ गए। ढांचों के हलक से अजीब कहकों जैसी मकरू आवाजें निकल रही थीं और उन्होंने एक साथ शहनशाह अफराज साहब को तलवारें मार दीं और माहौल यकलख शहनशाह अफराज साहब की तेज चीखों से गूंज उठा। उमरो यार के पैरों पर रस्सी बंधी हुई थी और वह हवा में उल्टा लटका हुआ था। इसके सर के नीचे एक बड़ा सा कुआं था जिसमें से आग के शोले निकल रहे थे। उमरो यार आग उगलने वाले इस कुएं से 20 फुट की बुलंदी पर था, लेकिन आग के शोलों की तपिश इतनी बुलंदी पर महसूस हो रही थी और उसके जिस्म से पसीना दारों की शक्ल में निकल निकल कर आग के कुएं में गिर रहा था। उमरो यार ने सर उठाकर ऊपर देखा, लेकिन इसे ऊपर कोई दिखाई न दे रहा था जिसने इसकी टांगों पर रस्सी बांध कर इसे उल्टा लटका रखा हो। अलबत्ता उमरो यार जब रस्सी से बंध कर उल्टा लटका था, इसे चीखती हुई आवाज सुनाई दी जिसमें इसे बताया गया था कि इसने सामरी तिलिस्मात का पहला तिलस्म फना कर लिया है और अब वो सामरी तिलिस्मात के दूसरे तिलस्म के पहले हिस्से में मौजूद है। ये सब क्या है मुहाफिज बोने? तुम मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहे? आग से मेरा जिस्म झुलस रहा है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि मुझे इस आग के कुएं से दूर हटा लो? उमरो यार ने मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा, ये सामरी जादूगर के तिलिस्मात हैं आका। इस मरहले में आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपने सही जवाब दिया तो आपको इस जलते हुए कुएं से हटा दिया जाएगा, इसलिए आप फिक्र न करें। तिलस्म के इस हिस्से में आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा बहुत कम है। मुहाफिज बोनी ने जवाब दिया। कैसा सवाल? क्या तुम जानते हो कि यहाँ मुझसे क्या सवाल पूछा जा सकता है? उमरो यार ने कहा, नहीं आका, मैं सवाल के बारे में कुछ नहीं जानता। मुहाफिज बोनी ने कहा, तो फिर तुम जानते ही क्या हो? उमरो यार ने गरा कर कहा। इससे पहले कि मुहाफिज बोना इसे कोई जवाब देता, उसी लम्हे उमरो यार को एक गौराती हुई आवाज़ सुनाई दी। उमरो यार, तुम सामरी जादूगर के तिलिस्मात के दूसरे मरहले में हो। तुम्हें आग के कुएं पर उल्टा लटकाया गया है। अगर तुम आग में गिरकर जलने से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। इस आवाज़ ने चीखते हुए कहा। उमरो यार ने इधर उधर देखा, लेकिन इसे बोलने वाला कहीं दिखाई न दिया। कौन हो तुम और तुम्हारा सवाल क्या है? उमरो यार ने कहा, मैं आग हूँ, इस तिलस्म की आग जो तुम्हें जलाने के लिए बेताब हूँ। अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब न दिया तो मैं तुम्हें जला दूंगी। मुझसे बचने के लिए मेरे सवाल का तुम्हें सही जवाब देना होगा। और मेरा सवाल है कि इन परिंदों के नाम बताओ जिसके सर पर पैर होते हैं। चीखती हुई आवाज ने कहा। परिंदे के सर पर पैर? क्या मतलब? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, जल्दी बताओ, ऐसे कौन से परिंदे हैं जिनके सर पर पैर होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी। चीखती हुई आवाज ने कहा। आका, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी बोलने से पहले सोच लें। आपका गलत जवाब आपके लिए मौत बन सकता है। सोचें, गौर करें। इससे पहले कि उमरो यार कुछ कहता, मुहाफिज बोनी ने चीख कर कहा तो उमरो यार ने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वो जवाब में ये कहने जा रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई परिंदा नहीं जिसके सर पर पैर हों। लेकिन ऐसे कौन से परिंदे होते हैं जिनके सरों पर पैर भी हो और पर भी? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस सवाल पर गौर करें आका। इस सवाल को खास अंदाज में पूछा गया है। सवाल का जवाब भी सवाल में मौजूद है, मुहाफिज बोनी ने कहा। तो उमरो यार सवाल पर गौर करने लगा। इसने सवाल को 2-3 बार जहन में दोहराया तो अचानक इसके जहन में जमाका सा हुआ और दूसरे लम्हे इसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मेरे सवाल का जवाब दो उमरो यार, चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। दुनिया में जितने भी परिंदे हैं इन सब के सर भी होते हैं, पैर भी होते हैं और पर भी होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा परिंदा नहीं जिसके सर, पर और पैर ना हो। उमरो यार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके जवाब पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक उमरो यार को एक जोरदार झटका लगा और उमरो यार को ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस गैबी मखलूक ने इसके पैरों पर रस्सी बांधकर इसे उल्टा लटका रखा था, इसने यकलख्त रस्सी छोड़ दी हो। दूसरे लम्हे वो सर के बल आग के इस कुएं में गिरता चला गया। उमरो यार के हलक से जोरदार चीख निकली। वह बुरी तरह से हाथ मार रहा था। इसके इर्द गिर्द आग ही आग थी। वो तेजी से आग के इस कुएं में गिरता चला जा रहा था। क्या हुआ का? आप इस तरह क्यों चीख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसीलिए अब इस आग का आप पर कोई असर नहीं होगा। मुहाफिज बोने की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार, जो बुरी तरह से चीख रहा था, इसने यूं मुंह बंद कर लिया जैसे इसे डर हो कि इसके मुंह में आग घुस जाएगी। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने वाकई सही जवाब दिया था। अगर मेरा जवाब दुरुस्त था तो फिर मुझे आग के इस कुएं में क्यों फेंका गया है? उमरो यार ने तेज लहजे में कहा। यह देखकर इसे वाकई हैरत हो रही थी कि इसके चारों तरफ आग थी, तेज और सुरख आग, लेकिन इसके बावजूद आग न इसे जला रही थी और ना ही इसे आग की तपश महसूस हो रही थी। आका, आपको इस कुएं के रास्ते सामरी तिलिस्मात के दूसरे तिलस्म के दूसरे मरहले में पहुंचाया जा रहा है, जहां आपने अमली तौर पर तिलस्म का मुकाबला करना है और उसे फना करना है। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया। इसी लम्हे उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी नरम मट्टी वाली दलदल में आ गिरा हो। इतनी बुलंदी पर से गिर कर भी इसे कोई चोट ना आई थी। वो जैसे ही दलदल में गिरा वहां तारीकी छा गई
عمر یار کا آدھا جسم دلدل میں تھا اور آدھا دلدل سے باہر۔ عمر یار، تم سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کے دوسرے مرحلے میں پہنچ چکے ہو۔ اس طلسم میں تمہیں اس دلدل میں اترنا ہے۔ جیسے جیسے تم دلدل میں اترتے جاؤ گے یہ دلدل آگ کی طرح گرم ہوتی جائے گی۔ دلدل کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے تمہیں دلدل میں موجود سرخ رنگ کے ایک سانپ کو تلاش کرنا ہے اور اسے ہلاک کرنا ہے۔ اگر دلدل کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے تم نے سرخ سانپ کو تلاش نہ کیا یا اسے پکڑ نہ سکے تو دلدل کے تہہ میں تمہارے پاؤں جکڑ لیے جائیں گے اور یہ دلدل لاوا بن کر تمہیں بزم کر دے گی۔ دلدل کی گہرائی 200 فٹ سے زیادہ ہے۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، لہذا جلد سے جلد سرخ سانپ کو تلاش کر کے اسے پکڑو اور ہلاک کر دو، چیختی ہوئی آواز نے کہا، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا؟ مجھے اس دلدل میں جانا ہے اور دلدل میں موجود سرخ سانپ کو پکڑ کر ہلاک کرنا ہے؟ عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، اور آپ دلدل میں جیسے جیسے نیچے جائیں گے دلدل آگ کی طرح گرم ہونا شروع ہو جائے گی جو آپ کے جسم کی کھال اور پھر ہڈیاں تک جلانا شروع کر دے گی، محافظ بونے نے کہا۔ تم ہمیشہ مجھے ڈرانے والی بات ہی کرتے ہو، عمرو یار نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ او نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ دلدل میں کیسے اتروں؟ ایک تو دلدل میں میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اور اوپر سے دلدل گرم بھی ہو گئی ہے، اور پھر اس دلدل میں سرخ رنگ کے سانپ کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ عمرو یار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس زنبیل ہے آقا، جس میں آپ کی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ آپ اپنی زنبیل کی کراماتی چیزوں کا استعمال کریں تو آپ کے لیے یہ طلسم فنا کرنا مشکل ثابت نہ ہوگا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار چونک پڑا۔ پہلی بار تم نے عقل کی بات کی ہے، ورنہ میں تو سچ مچ تمہیں کوڑ مغز سمجھنا شروع ہو گیا تھا، عمرو یار نے خوش ہو کر کہا۔ کوڑ مغز؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آقا؟ محافظ بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، احمق اور جاہل، عمرو یار نے مسکرا کر کہا۔ تو کیا آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ محافظ بونے نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میں تمہیں ایسا ویسا نہیں سمجھتا، عمرو نے اسی انداز میں کہا۔ ویسا کیسا؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ کوڑ مغز، عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ جائیے، میں آپ سے نہیں بولتا، محافظ بونے نے ناراض بیوی کے سے انداز میں کہا تو عمرو یار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم میری زنبیل کے محافظ بونے اور میرے دوست ہو، بیوی نہیں جو اس طرح روٹ گئے ہو، عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا تو محافظ بونا بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اچانک عمرو یار کو اپنا جسم دلدل میں اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑی ہوں اور اسے اندر ہی اندر کھینچ رہا ہو۔ او، کوئی مجھے دلدل میں کھینچ رہا ہے، عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جلدی کریں آقا، اپنی حفاظت کا انتظام کریں، اور ہاں، دلدل میں اترتے ہی آپ اپنے جسم کو اسی طرح سیدھ میں ہی لے جاتے جائیے، دائیں بائیں مڑنے اور گھومنے کی کوشش نہ کرنا، سرخ سانپ خود ہی آپ کے سامنے آ جائے گا، اسے کیسے پکڑنا ہے یہ سوچنا آپ کا کام ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دلدل میں سانس لینے، دیکھنے اور خاص طور پر سرخ رنگ کے سانپ کو تلاش کرنے اور اسے پکڑنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے زنبیل سے چاندی کی گولی نکالی اور منہ میں ڈال لی۔ چاندی کی یہ گولی اسے ٹھنڈک کا احساس دلاتی تھی۔ وہ اگر بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتا تو چاندی کی ٹھنڈی گولی کی وجہ سے آگ اس پر اثر نہ کر سکتی تھی۔ اب اگر دلدل لاوے کی طرح بھی پگھلنا شروع ہو جاتی تب بھی اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ چاندی کی ٹھنڈی گولی منہ میں ڈالنے کے بعد اس نے پھر زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ رنگ کا بڑا سا نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لیا جو اس کی گردن تک آ گیا تھا۔ اس نقاب میں آنکھوں، ناک اور منہ کے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ یہ کالا نقاب تھا جسے پہن کر عمرو یار سمندر میں سانس روکے بغیر تیر سکتا تھا اور جتنی چاہے گہرائی میں اتر سکتا تھا۔ اس نقاب کی وجہ سے نہ تو اسے پانی کی گہرائی میں سانس لینے میں کوئی دقت پیش آتی تھی اور نہ ہی سمندر کی گہرائی میں گندلے پانی میں دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی۔ اس نقاب کی وجہ سے وہ گندلے پانی میں ہر چیز کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ ایسی بہت سی کراماتی چیزیں عمرو یار کے زنبیل میں موجود تھیں جن کا عمرو یار نے بہت کم استعمال کیا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جن کا عمرو یار نے کبھی استعمال تک نہ کیا تھا۔ یہ کالا نقاب ان چیزوں میں سے ایک ہی تھا جسے عمرو یار پہلی بار استعمال کرنے جا رہا تھا۔ یہ کالا نقاب عمرو یار کو ایک سمندری مہم کے دوران سمندر بابا نے دیا تھا، جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ کسی دلدل میں گر جائے اور یہ نقاب پہن لے تو اسے نہ تو سانس لینے میں کوئی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی دلدل میں ڈوبنے کا، اور وہ دلدل میں آسانی سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ وہ اس نقاب کو پہن کر دلدل میں ایسے تیر سکتا ہے جیسے وہ عام جھیل کے پانی میں تیر رہا ہو۔ اسے اچانک ہی اس نقاب کا خیال آ گیا تھا، اسی لیے اس بار اس نے کالے نقاب کو ہزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نقاب کے ساتھ ہی عمرو یار نے زنبیل سے ایک سفید شیشے والی بوتل بھی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اس بوتل کے منہ پر کارک لگا ہوا تھا۔ دلدل اسے بددستور نیچے کھینچتی چلی جا رہی تھی، لیکن جو کہ اب اس نے کالا نقاب پہن لیا تھا اس لیے اسے کوئی فکر نہ تھی۔
زنبیل کے محافظ بونے نے بھی اس سے کہا تھا کہ وہ دلدل میں اتر کر ادھر ادھر جانے یا تیرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ جس انداز میں دلدل میں اتر رہا ہے اسی سیدھ میں اترتا رہے، اسے دلدل میں نیچے جاتے ہوئے سرخ سانپ نظر آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمرو یار کا سر بھی دلدل میں ڈوب گیا۔ دلدل میں ڈوبتے ہی اسے سانس لینے میں واقعی کوئی مشکل پیش نہ آ رہی تھی، بلکہ نقاب پر بنے ہوئے آنکھوں کے سوراخ سے وہ دلدل میں یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ صاف اور شفاف پانی میں موجود ہو۔ اس کی نظریں سرخ سانپ کو تلاش کر رہی تھیں جسے پکڑ کر اس نے ہلاک کرنا تھا، تاکہ سامنے طلسمات کا یہ طلسم بھی فنا ہو سکے۔ عمرو یار دلدل کے بیچوں بیچ کھڑے انداز میں نیچے جا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بالکل سیدھا نیچے جاتا رہا، پھر اچانک اس کا جسم آہستہ آہستہ ایک محور پر گھومنا شروع ہو گیا۔ اب وہ دلدل کے چاروں طرف آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی دیر تک دلدل میں اسی طرح گھومتا ہوا اتر رہا تھا، لیکن اسے سرخ سانپ کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے نہایت تیزی سے سرخ رنگ کی لہر سی گزر گئی ہو۔ وہ اس سرخ لہر کو دیکھ کر چونک پڑا۔ سرخ لہر کی رفتار انتہائی تیز تھی اور وہ برق کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی تھی، لیکن عمرو یار نے صاف دیکھ لیا تھا کہ وہ داغے کی طرح پتلا لیکن لمبا سرخ رنگ کا سانپ تھا۔ سرخ سانپ کو دیکھ کر عمرو یار کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کے منہ کا کارک نکال لیا اور ایک بار پھر دلدل میں سرخ سانپ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک بار پھر نہایت تیزی سے سرخ سانپ اس کے سامنے سے گزرا۔ عمرو نے بوتل کا منہ تیزی سے سرخ سانپ کی طرف کیا، لیکن اتنی دیر میں سرخ سانپ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ عمرو سر گما کر سرخ سانپ کو تلاش کرنے لگا، لیکن سرخ سانپ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اب تک وہ دلدل کی کافی گہرائی میں پہنچ چکا تھا۔ عمرو نے سر جھکا کر نیچے دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے کہ 8 سے 10 فٹ کے فاصلے پر دلدل کی گہرائی میں سرخ رنگ کا لاوا ابلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گویا وہ دلدل کی انتہائی گہرائی میں پہنچنے والا تھا، اور طلسم کی پوری اسرار آواز نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس کے قدم دلدل کی گہرائی میں لگنے سے پہلے اسے ہر حال میں سرخ سانپ کو پکڑنا ہے۔ نیچے چونکہ لاوا تھا اور اس کا رنگ بھی سرخ تھا، اس لیے عمرو نیچے پہنچ جاتا تو اسے سرخ روشنی کی وجہ سے سرخ رنگ کا سانپ دکھائی نہ دیکھ سکتا تھا۔ عمرو بے قراری کے عالم میں سرخ سانپ کی تلاش میں نظریں دھڑانے لگا، مگر بے سود۔ مسلسل اترتے ہوئے اب وہ لاوے کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے پیر لاوے پر پڑتے، اچانک عمرو نے دائیں طرف سے داغے جیسا باریک سرخ سانپ گھوم کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ عمرو یار نے فوراً بوتل کا منہ سانپ کی طرف کیا اور اس نے دل میں کہا، چل بوتل میں۔ اسی لمحے سانپ کو جھٹکا لگا اور وہ سیدھا بوتل کی جانب کھینچتا چلا آیا۔ دوسرے لمحے وہ بوتل میں تھا۔ عمرو یار نے سرخ سانپ بوتل میں جاتا دیکھا تو اس نے فوراً بوتل کا منہ کارک سے بند کر دیا۔ کارک لگاتے ہی عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور خنجر ابراہیمی نکال لیا۔ اس نے بوتل کا کارک منہ میں پکڑا اور اسے بوتل سے ہٹا لیا، ساتھ اس نے خنجر ابراہیمی بوتل کے منہ کے پاس کر دیا۔ جیسے ہی بوتل کا منہ کھلا، سرخ سانپ نے فوراً سر باہر نکالا اور بوتل سے نکل کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ عمرو یار کا خنجر حرکت میں آیا اور سرخ سانپ کا سر کٹ گیا۔ جیسے ہی سانپ کا سر کٹا، اسی لمحے سرخ دھواں سا اٹھا اور سانپ غائب ہو گیا۔ سانپ کے غائب ہونے کی دیر تھی کہ عمرو یار کے پیر ابلتے ہوئے سرخ لاوے پر پڑ گئے، اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے لاوے پر پیر پڑتے ہی اس کے دونوں پیر جل رہے ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی ڈانچوں نے شہنشاہ افرا صاحب کو تلواریں ماری، شہنشاہ افرا صاحب کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلیں۔ اس کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے فوراً منتر پڑا اور غائب ہو گیا۔ ڈھانچوں کے پاس سے غائب ہو کر وہ دور چٹانوں کے پاس نمودار ہوا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر ڈھانچے چونک پڑے اور پھر اسے دوبارہ چٹان کے پاس نمودار ہوتا دیکھ کر وہ چیخے اور تلواریں لہراتے اس کی طرف دوڑے، لیکن شہنشاہ افرا صاحب پھر غائب ہوا اور دوسری جگہ نمودار ہو گیا۔ اسے پھر سے غائب ہوتا اور دوسری جگہ نمودار ہوتا دیکھ کر ڈھانچے پھر ٹھٹکے اور پھر جس طرف شہنشاہ افرا صاحب ظاہر ہوا اس جانب دوڑنے لگے۔ جب وہ شہنشاہ افرا صاحب کے قریب پہنچے تو شہنشاہ افرا صاحب پھر سے غائب ہو گیا اور ڈھانچے رک کر حیرت سے اسے چاروں طرف سے ڈھونڈنے لگے۔ شہنشاہ افرا صاحب کو اب جیسے لطف آنے لگا۔ وہ ایک جگہ ظاہر ہوتا اور جب ڈھانچے تلواریں اور دوسرے ہتھیار لیے اس کی طرف دوڑ کر آتے تو وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں غائب ہو جاتا اور پھر ان سے دور دوسری جگہ نمودار ہو جاتا۔ اس طرح وہ ان ڈھانچوں کو کبھی ادھر دوڑا رہا تھا اور کبھی ادھر۔ ڈھانچے اسے ہلاک کرنے کے لیے دوڑ دوڑ کر پاگل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر وہ ایک جگہ رک کر شہنشاہ افرا صاحب کو غائب اور حاضر ہوتا دیکھنے لگے۔ شہنشاہ افرا صاحب کچھ دیر انہیں اسی طرح ستاتا رہا، پھر وہ اچانک دو ڈھانچوں کے قریب نمودار ہوا۔ اس نے ان ڈھانچوں کے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں، لیکن ان کی انگلیاں اور انگوٹھے موجود تھے۔ اسے قریب دیکھ کر ڈھانچوں نے اس پر تلوار سے حملہ کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے شہنشاہ افرا صاحب نے تلوار مار کر ایک ڈھانچے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دوسرے ڈھانچے کی گردن پر وار کر دیا۔ ڈھانچے کی گردن اڑ کر دور جا گری۔ قریب چند اور مسلح ڈھانچے موجود تھے۔ وہ تیزی سے شہنشاہ افرا صاحب کی طرف دوڑے، لیکن شہنشاہ افرا صاحب غائب ہو گیا۔ وہ دور دوسرے ڈھانچوں کے قریب نمودار ہوا۔ ان ڈھانچوں کے اس نے ہاتھوں کے انگوٹھے دیکھے اور پھر ان ڈھانچوں کے حملہ کرنے سے پہلے اس نے تلوار مار کر
ان کی ہڈیاں اڑا دی اور غائب ہو گیا۔ وہ بار بار ڈانچوں کے قریب نمودار ہوتا، ان کے ہاتھوں کے انگوٹھے دیکھتا اور پھر ان ڈانچوں کے حملے کرنے سے پہلے ان پر تلوار چلاتا اور غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ جاتا۔ ڈانچے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ہلکان ہوتے جا رہے تھے، لیکن شہنشاہ افراد صاحب کے چہرے پر نہ تو کوئی تھکاوٹ تھی، نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی خوف۔ وہ اطمینان سے ان ڈھانچوں کو فنا کرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک طرف الگ کھڑے ڈھانچے کے قریب نمودار ہوا۔ اسے اچانک اپنے سامنے ظاہر ہوتا دیکھ کر ڈھانچہ چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات پھیل گئے۔ اس ڈھانچے کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے غائب تھے۔ ڈھانچہ تلوار لے کر اس کے قریب آیا۔ اس نے شہنشاہ افراد صاحب کو تلوار مارنے کی کوشش کی، لیکن شہنشاہ افراد صاحب فوراً غائب ہوا اور اس ڈھانچے کے عقب میں نمودار ہوا، اس سے پہلے کہ ڈھانچے کو یہ احساس ہوتا کہ شہنشاہ افراد صاحب اس کے عقب میں ہے۔ شہنشاہ افراد صاحب تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے تلوار پوری قوت سے ڈھانچے کے عین سر پر ماری۔ ایک دھماکہ اور دوسرے لمحے اس ڈھانچے کی کھوپڑی کے ٹکڑے بکھرتے چلے گئے۔ ڈھانچہ لہرایا اور گرنے ہی لگا تھا کہ شہنشاہ افراد صاحب کی تلوار والا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا اور اس نے ڈھانچے کی وجود کی ہڈیوں کو تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ ڈھانچہ ٹوٹی ہڈیوں میں تبدیل ہو کر نیچے گرا کہ ہڈیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور ڈھانچے کی ہڈیاں یوں جلنے لگی جیسے خشک لکڑیاں جل رہی ہوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں جل کر راکھ بن گئیں۔ شہنشاہ افراد صاحب نے پلٹ کر جو دیکھا، جو ڈانچے اس کی طرف چیختے چلاتے دوڑے چلے آ رہے تھے، وہ دوڑتے دوڑتے اچانک راکھ بن بن کر ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سایہ ان ڈانچوں سے صاف ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے اپنے حصے کے دوسرے طلسم کا دوسرا مرحلہ بھی فنا کر دیا ہے۔ اب شہنشاہ افراد صاحب کو تیسرے طلسم کے پہلے مرحلے میں بھیجا جاتا ہے۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی شہنشاہ افراد صاحب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اسی لمحے وہاں روشنی ہوئی اور یہ دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب چونک پڑا کہ وہ صحرا کی بجائے ایک بڑی چٹان پر موجود ہے، اور یہ چٹان ہوا میں معلق تھی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے بکھلا کر نیچے دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کا سانس اس کے سینے میں اٹک کر رہ گیا کہ چٹان ایک گہری کھائی کے اوپر معلق تھی۔ اگر شہنشاہ افراد صاحب کا پاؤں پھسل جاتا تو وہ ہوا میں معلق اس چٹان سے ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا گرتا، جس کی گہرائی لامحدود تھی۔ اس قدر اونچائی سے گر کر شہنشاہ افراد صاحب کا کیا حشر ہونا تھا، یہ سوچ کر ہی شہنشاہ افراد صاحب کام کر رہ گیا۔ شہنشاہ افراد صاحب اچانک شہنشاہ افراد صاحب کو وہی پر اسرار آواز سنائی دی جو اسے ہر پہلے مرحلے میں سنائی دیتی تھی۔ یہ سب کیا؟ مجھے اس چٹان پر کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ اگر یہ چٹان نیچے کھائی میں گر گئی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ شہنشاہ افراد صاحب نے پریشانی کے عالم میں کہا، تو تمہاری ساری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ آواز آئی، اوہ تو بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے مجھے؟ شہنشاہ افراد صاحب نے پریشانی کے عالم میں کہا، میرے سوال کا جواب دو اور اس بھیانک موت سے خود کو بچاؤ۔ آواز آئی، کون سا سوال؟ شہنشاہ افراد صاحب نے کہا، آسان سوال ہے، یہ بتاؤ کہ سامری جادوگر کی کتنی بیویاں تھیں اور پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ آواز آئی تو شہنشاہ افراد صاحب اختیار مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو، اور یہ سوال واقعی اس کے لیے انتہائی آسان ہو۔ سامری جادوگر میرا دیوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی، اس کی ایک بھی بیوی نہیں تھی، البتہ جس دور میں اس کی حکومت تھی اس دور میں اس کی سینکڑوں کنیزیں تھیں۔ شہنشاہ افراد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی کنیز کا نام بتاؤ۔ آواز آئی تو شہنشاہ افراد صاحب بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا پہلی کنیز کا نام؟ شہنشاہ افراد صاحب نے کھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں جلدی بتاؤ، سامری جادوگر کی پہلی کنیز کا نام بتاؤ۔ آواز آئی، اب اس کا نام مدھو مکھی تھا یا کالکلوٹی؟ میں کیا بتاؤں؟ شہنشاہ افراد صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک جواب دیا شہنشاہ افراد صاحب، سامری جادوگر کی پہلی کنیز کا نام کالکلوٹی ہی تھا۔ چیختی ہوئی آواز نے کہا تو شہنشاہ افراد صاحب اس بری طرح سے اچھلا، اس کے چہرے پر حیرت تھی کہ اس نے تو ویسے ہی بڑبڑانے والے انداز میں دو نام لیے تھے۔ وہ کالی کلوٹی کہنا چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے اس کے منہ سے کالکلوٹی نکل گیا، اور یہی نام سامری جادوگر کی پہلی کنیز کا تھا۔ یہ بھی اسے اب معلوم ہوا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ اس نے جو نام بے خیالی میں لیے تھے ان میں سے ایک نام اصل ثابت ہوا تھا۔ چیختی ہوئی آواز ختم ہوئی تو شہنشاہ افراد صاحب کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے اچانک لمبے لمبے ناگ اس کے جسم پر لپٹتے جا رہے ہوں۔ یہ دو بڑے بڑے ناگ تھے جو اس کے جسم پر تیزی سے لپٹ گئے تھے، اور شہنشاہ افراد صاحب کو ان ناگوں نے جیسے بری طرح سے جکڑ کر بھینچنا شروع کر دیا تھا، جس سے شہنشاہ افراد صاحب کو اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ پیروں کے جلنے کا احساس صرف چند لمحوں کے لیے ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی امرویار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیر ٹھوس زمین سے آ لگے ہوں، اور جیسے ہی اس کے پیر ٹھوس زمین پر پڑے اس نے صاف محسوس کیا جیسے وہ گہری دلدل سے نکل کر باہر کسی کھلی فضا میں آ گیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے یک لخت تاریکی آ گئی۔
اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کا کارک لگا کر زنبیل میں ڈالا اور ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے سے کالا نقاب اتارا اور زنبیل میں ڈال لیا اور منہ سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکال کر اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ اب اسے فرحت بخش ہوا محسوس ہو رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی دلدل سے باہر آ چکا ہے اور کھلی فضا میں موجود ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ میں دلدل سے باہر آ گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سرخ سانپ ہلاک ہو گیا ہے اور سامری طلسمات کا دوسرا طلسم بھی فنا ہو گیا ہے۔ عمر یار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں آقا، آپ نے واقعی سامری طلسمات کا دوسرا خوفناک طلسم بھی فنا کر دیا ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ ان میں کوئی بات ہوتی، اچانک عمر یار کو جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن میں رسی ڈال دی ہو اور رسی ایک جھٹکے سے اوپر کھینچ لی گئی ہو۔ عمر یار کے حلق سے چیخ نکلی، اسے اپنی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہوا فضا میں لٹک گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ واقعی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی یا اس کا دم گھٹ جاتا، اسی لمحے اس کے پیروں کے نیچے کوئی ٹھوس چیز آ گئی اور عمر یار کی گردن میں پھنسی ہوئی رسی قدرے ڈھیلی ہو گئی اور اس کا سانس فوراً بحال ہو گیا۔ لیکن دوسرے لمحے عمر یار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے گرد موٹی رسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی لپٹی جا رہی ہو۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عمر یار کی گردن میں پھندا تھا اور اس کا جسم رسی میں بندھا ہوا تھا۔ عمر یار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ محافظ بونی سے کچھ پوچھتا، اچانک وہاں روشنی پھیل گئی اور یہ دیکھ کر عمر یار کا خوف سے رنگ زرد ہو گیا۔ وہ گہرے کنویں کی منڈیر پر رکھے ہوئے تختے پر کھڑا تھا۔ کنویں کے پاس ایک درخت تھا جس کی ڈال پر رسی لٹک رہی تھی اور اس رسی کا پھندا اس کے گلے میں تھا۔ اگر تختہ ٹوٹ جاتا تو وہ کنویں میں گرنے کی بجائے رسی سے لٹک جاتا اور اس کی گردن کی ہڈی ایک جھٹکے سے ٹوٹ جاتی اور اسے پھانسی ہو جاتی۔ یہ سب کیا؟ مجھے اس طرح پھانسی پر کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ عمر یار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آپ گھبرائیں نہیں آقا، یہ سامری طلسمات کے تیسرے طلسم کا پہلا مرحلہ ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ لیکن یہ تخت تو بہت کمزور ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو میں سچ مچ پھانسی پر لٹک جاؤں گا۔ کچھ کرو اور اس تخت کو ٹوٹنے سے روکو، عمر یار نے اسی انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کچھ کہتا، اچانک عمر یار کے سامنے جماکا ہوا اور ایک سیاہ رنگ کا جادو پتلا نمودار ہوا۔ عمر یار، تم سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کو فنا کر کے تیسرے طلسم کے پہلے مرحلے میں پہنچ چکے ہو۔ یہاں تم سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تمہارا صحیح جواب تمہیں تختہ دار پر لٹکنے سے بچا سکتا ہے۔ جادو پتلے نے انتہائی تیز اور گرجدار آواز میں عمر یار سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے سوال کرو لیکن آسان سا، میں مشکل سوال کا جواب نہیں دے سکتا، عمر یار نے منمناتے ہوئے کہا۔ عمر یار، تم سے سوال کیا جاتا ہے۔ ناریل کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر ایک آم لٹک رہا ہے۔ آم دیکھ کر گلہری اور بندر کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ تیزی سے درخت پر چڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ناریل کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر موجود آم تک گلہری پہلے پہنچے گی یا بندر؟ صحیح جواب دینا ورنہ تخت ٹوٹ جائے گا اور تم پھانسی پر لٹک جاؤ گے، جادو پتلے نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا سوال سن کر عمر یار چکرا کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں بندر اور گلہری گڈمڈ ہونے لگے۔ دونوں ہی تیز رفتاری میں اپنی مثال آپ تھے اور درختوں پر چڑھنا نہ گلہری کے لیے مشکل ہو سکتا تھا نہ بندر کے لیے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ یہ بندر اور گلہری کی لڑائی میں پھنس رہا ہوں۔ اگر گلہری پہلے پہنچ گئی تو مشکل اور بندر نے آم پکڑ لیا تو مشکل۔ مجھے تو اپنی موت یقینی نظر آ رہی ہے، عمر یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جواب جلدی دو عمر یار، جادو پتلے نے چیختے ہوئے کہا۔ آم تک میں کسی نہ کسی کو پہنچا دوں گا، تم یا تو بندر کو غائب کر دو یا گلہری کو۔ عمر یار نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے یوں کہا جیسے جادو پتلا اس کی بات مان لے گا۔ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دو، آخری بار پوچھ رہا ہوں ورنہ میں غائب ہو جاؤں گا اور میرے غائب ہوتے ہی تختہ ٹوٹ جائے گا اور تم تختہ دار پر لٹک جاؤ گے، جادو پتلے نے پہلے سے زیادہ گرجدار لہجے میں کہا۔ بڑے بدتمیز ہو جادو پتلے، تمہیں حاضر اور غائب ہونے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ غائب ہونے کی دھمکی نہ دو، میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ ناریل کے درخت پر آم کیسے اگے گا؟ جب تک آم اگے گا نہیں تو گلہری اور بندروں کی رال کیسے ٹپکے گی؟ اور وہ کیوں درخت پر چڑھیں گے؟ عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا یہ تمہارا جواب ہے؟ جادو پتلے نے کہا۔ ہاں، ناریل کے درخت پر تمہارا باپ شہنشاہ افراسیاب یا سامری جادوگر بھی آم نہیں اگا سکتا۔ اگلی بار تم جیسا پاگل جادوگر پتلا پوچھ بیٹھے گا کہ گدھا کتنے انڈے دیتا ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ عمر یار نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی چونک پڑا۔ ارے باپ رے، واقعی ناریل کے درخت پر آم کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر یار نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ عمر یار کا جواب درست ہے، جادو پتلے نے چیخ کر کہا اور ساتھ ہی اسے آگ لگی اور وہ جل کر بزم ہو گیا اور عمر یار کو جھٹکا لگا، اس کے پیروں کے نیچے موجود تختہ ٹوٹ گیا۔ عمر یار کے منہ سے چیخ نکلی، اس کی گردن میں جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی اور عمر یار رسی سے بندھا ہوا کنویں میں گرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر یار کسی نرم اور بھربھری سی مٹی کے ڈھیر پر آ گرا۔
यहाँ भी तारीकी थी। उमरो यार आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। इसके जिस्म पर जिस तरह रस्सी सांप की तरह बल खाती लिपटी थी, इसी तरह खुलती चली गई और उमरो यार आज़ाद हो गया। रस्सी खुलते ही उमरो यार फौरन उठकर खड़ा हो गया। मुहाफिज बोने उमरो यार ने मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा, हुक्म आका। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार के चेहरे पर सुकून आ गया कि मुहाफिज बोना बददस्तूर इसके साथ है। क्या मैं वाकई फांसी पर लटकने से बच गया हूँ? उमरो यार ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ आका, आपने सही जवाब दिया था। इसीलिए तख्ते के साथ ही वो रस्सी भी टूट गई थी जिसमें आपकी गर्दन फंसी हुई थी। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया, ओ नहीं, किस कदर अहमक और फजूल सा सवाल था। उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, आसान सा सवाल था आका। जादू पुतले ने जानबूझकर सवाल को लंबा करके आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी ताकि आप उलझ जाएं और गलत जवाब दे सकें, लेकिन आपने बेख्याली में ही सही लेकिन सही जवाब दिया था। मुहाफिज बोने ने कहा, तो क्या अब मैं सामरित लिस्मात के तीसरे मरहले के दूसरे हिस्से में पहुंच गया हूँ? उमरो यार ने पूछा, हाँ आका, ये तीसरे मरहले का दूसरा हिस्सा है। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया, अब यहाँ पर कौन सा खतरा मेरे सर पर तबला बजाने वाला है? उमरो यार ने कराह कर कहा तो मुहाफिज बोना बेख्तियार हंस पड़ा। आप अपने सर पर से पगड़ी उतारिए। आपका गंजा सर देखकर किसी और का दिल करे ना करे, मेरा दिल तबला बजाने को जरूर करेगा। मुहाफिज बोने ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी गर्दन न तोड़ दूंगा। उमरो यार ने गुस्से से कहा, गर्दन तोड़ेंगे तो मैं हलाक हो जाऊंगा, लेकिन हलाक होने से पहले मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी कि मैंने आपके चमकदार गंजे सर पर तबला बजाने का एजाज़ हासिल कर लिया है। मुहाफिज बोने ने मुस्कुरा कर कहा तो उमरो यार का दिल चाहा कि वो सचमुच कंधे पर बैठे हुए मुहाफिज बोने को पकड़े और दोनों हाथों में लेकर इसे किसी गीले कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दे। इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, अचानक उमरो यार को चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, उमरो यार, तुम सामरित लिस्मात के तीसरे तिलस्म के दूसरे मरहले में पहुंच चुके हो। इस तिलस्म में तुम्हें एक कमान और तीरों से बड़ा तरकश मिलेगा। तुम्हें कमान और तरकश के लिए तीर अपने पास महफूज करने हैं। तुम एक खाई पर बने हुए पुतले से पुल पर आगे बढ़ोगे। तुम्हारे सामने जादू पुतले नमूदार होंगे जो तुम्हारे दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी। स्याह पुतले तुम्हारे दुश्मन होंगे और सुर्ख रंग के पुतले तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। स्याह और सुर्ख जादू पुतले सिर्फ चंद लम्हों के लिए जाहिर होंगे और गायब हो जाएंगे। तुमने इस पुल पर आगे बढ़ना है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे सामने एक लम्हे के लिए स्याह पुतला नमूदार होगा और दूसरे लम्हे सुर्ख पुतला। तुमने सिर्फ स्याह पुतलों को निशाना बनाना है जो तीर खाते ही जल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने अपने दोस्त सुर्ख पुतले को तीर मारा तो वो जल कर राख हो जाएगा। लेकिन इसके साथ तुम जिस पुल पर चल रहे होगे वो भी टूट जाएगा। पुल टूटते ही तुम हजारों फुट गहरी खाई में गिर जाओगे। खाई की गहराई में नेज़ों जैसे लंबे लंबे और नुकीले कांटे उगे हुए हैं, जिन पर गिरते ही तुम इन कांटों पर परो जाओगे और तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी। पुरस्रार आवाज़ ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही वहाँ खामोशी छा गई। इस आवाज़ के ख़त्म होते ही अंधेरा ख़त्म हुआ और हर तरफ दिन के उजाले की रोशनी फैल गई। उमरो यार ने देखा वो एक इंतहाई वसी और रीज़ खाई के किनारे पर खड़ा था जिसका पाट बहुत चौड़ा था। उमरो यार खाई के किनारे पर जिस जगह खड़ा था वहाँ रस्सियों और तख्तों का बना हुआ एक तवील पुल नजर आ रहा था जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला गया था। बज़ाहिर पुल इंतहाई मजबूत था, लेकिन पुरस्रार आवाज़ ने जो उमरो यार को बताया था, इसे सुनकर उमरो यार के रोंगटे खड़े हो गए थे कि सुर्ख पुतले को निशाना बनाते ही पुल टूट जाएगा और वो खाई की अथाह गहराइयों में जा गिरेगा, जहाँ नुकीले कांटे नेज़ों की तरह सर उठाए खड़े होंगे। इन पर गिरकर उमरो यार का जो हशर होना था उसका सोचते ही उमरो यार फफेरी लेकर रह गया। कमान और तीरों से बड़ा तरकश आपके पैरों के पास है आका। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। कमान और तरकश के बच्चे, एक तो ये पुल इतना तवील है और ऊपर से मुझे कहा गया है कि इस पर स्याह और सुर्ख पुतले नमूदार होंगे। सिर्फ मुझे स्याह पुतलों को तीर मारने हैं। अगर मैंने गलती से किसी सुर्ख पुतले को तीर मार दिया तो वो जल कर राख हो जाएगा और उसके साथ ये पुल भी टूट जाएगा। अगर सचमुच मुझसे ऐसी गलती सर जर्द हो गई तो, उमरो यार ने खौफ के आलम में कहा, तो फिर आपका अंजाम भयानक होगा आका। मुहाफिज बोने ने संजीदगी से कहा, तब तुम्हारा मतलब है ये तलिस्म वाकई मेरी मौत का बाइस बन सकता है? उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा, हाँ आका, अगर आपको भयानक और अजियतनाक मौत से बचना है तो फिर आपको नहायत एहतियात और सोच समझ कर तीरों से स्याह पुतलों को ही निशाना बनाना होगा। सुर्ख पुतले आपके दोस्त हैं, वो जाहिर होंगे और गायब हो जाएंगे। मुहाफिज बोनी ने कहा, अब तक के तिलिस्मात में ये ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक तिलस्म है। इसमें मेरी ज़रा सी गलती मुझे मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा, हाँ आका, लेकिन मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह आपसे इस बार भी कोई गलती नहीं होगी और जिस तरह से आपने पहले तिलस्मात को फना किया है इसी तरह ये तिलस्म भी आप फतह कर लेंगे। मुहाफिज बोने ने कहा, नहीं, न जाने क्यों मुझे इस तिलस्म से खौफ आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस तिलस्म से बच सकूंगा। उमरो यार ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं आका? मुहाफिज बोने ने कहा,
کیا تم اس بار میری کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اب تک جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، تم آرام سے میرے کاندھے پر بیٹھے باتیں ہی کر رہے ہو۔ عمر یار نے منہ بنا کر کہا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آقا، اور آپ کی ہمت بندھاتا ہوں، یہ کم ہے کیا؟ محافظ بونے نے کہا، اپنے مشورے اپنی ہمت بندھانا اپنے پاس رکھو، مجھے نہ تمہارے کسی مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری ہمت بندھانے کی۔ عمر یار نے غصیلے لہجے میں کہا، تو کیا میں زنبیل میں چلا جاؤں؟ محافظ بونی نے کہا، کیوں زنبیل میں جا کر استخارت کرنا چاہتے ہو کیا؟ عمر یار نے منہ بنا کر کہا، یہ کیا آقا، آپ نے تو بڑے مشکل جملے بولنے شروع کر دیے ہیں، یہ استخارت کیا ہوتا ہے؟ محافظ بونے نے کہا، ہوتا نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب آرام کرنا ہوتا ہے جاہل بونے۔ عمر یار نے کہا، او تو آپ کہنا چاہتے تھے کہ میں زنبیل میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں؟ محافظ بونے نے کہا، ہاں۔ عمر یار نے کہا، آپ کہتے ہیں تو میں آرام کر لیتا ہوں۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ کرو آرام، جب تم نے میرے کسی کام آنا ہی نہیں تو پھر تمہارا میرے سر پر مسلط رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عمر یار نے منہ بنا کر کہا، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا، ہاں حکم ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ عمر یار نے غصیلے لہجے میں کہا، تو محافظ بونا اس کے کاندھوں سے غائب ہو گیا۔ عمر یار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی، اس کا مطلب تھا کہ بونا زمین میں سما گیا ہے۔ او نہیں، ایسے ہی میرا سر کھا رہا تھا۔ عمر یار نے ہنکارا برتے ہوئے کہا، اس نے جھک کر ایک طرف پڑی ہوئی کمان اور تیروں سے بڑا ترکش اٹھا لیا۔ اس نے ترکش میں موجود تیروں کو گنا، تیروں کی تعداد 10 تھی۔ عمر نے ترکش کاندھے پر لٹکایا اور کمان ہاتھ میں لے کر رسی اور تختوں کے پل کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ پل دور تک خالی دکھائی دے رہا تھا، وہاں نہ کوئی سیاہ پتلا تھا اور نہ ہی سرخ جادو پتلا۔ عمر کچھ دیر تک پل کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں شیشے کی لمبی منہ والی بوتل تھی، اس بوتل میں ہلکے زرد رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ عمرو نے کاندھے سے ترکش اتارا اور زمین پر رکھ دیا، پھر اس نے بوتل کا منہ کھولا اور اس کا زرد محلول تیروں پر ڈالنے لگا۔ اس نے محلول 10 کے 10 تیروں پر ڈال دیا اور تیروں کا رنگ زرد ہو گیا۔ عمرو نے بوتل کا منہ بند کیا اور اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا، پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور بڑبڑانے والے انداز میں اسم اعظم پڑھنے لگا جو اسے سردار امیر حمزہ نے بتایا تھا۔ اس نے 3 بار اسم اعظم پڑھ کر تیروں پر پھونک دیا، پھر اس نے ترکش اپنے چہرے کے سامنے کیا اور پلکیں جھپکائے بغیر تیروں کو دیکھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں یہ 10 کے 10 تیر پل پر نظر آنے والے سیاہ جادو پتلوں کو لگیں، ایک تیر بھی پل پر نظر آنے والے سرخ جادوگر پتلے کو نہیں لگنا چاہیے، ان تیروں کو اسم اعظم کی قسم ہے۔ یہ کہہ کر عمرو نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ترکش کو کاندھے سے لٹکایا۔ اس نے تیر کمان پر چڑھایا اور پھر اللہ کا نام لیا اور پل کی طرف بڑھ گیا۔ پل پر قدم رکھتے ہی وہ بے حد پرسکون تھا۔ اس نے تیروں پر جو زرد رنگ کا محلول لگایا تھا وہ ایک جن کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ جن نے عمرو یار کو بتایا تھا کہ اگر وہ اس محلول کو کسی نیزے یا تیر پر لگائے یا پھر تیر کو جس نشانے پر لگنے کا کہے گا تو تیر ٹھیک اسی نشانے پر لگے گا، چاہے وہ نشانہ اس سے کوسوں دور کیوں نہ ہو۔ محلول لگانے کے ساتھ ساتھ عمرو یار نے تیروں پر سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا اسم اعظم بھی پڑھا تھا جو اس کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہ تھا۔ اس اسم اعظم کو پڑھ کر وہ کسی بھی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا تھا اور بڑی سی بڑی مصیبت سے نہ صرف نکل سکتا تھا بلکہ اس کے مقابلے میں اگر شیطانی طاقتیں بھی آ جاتی تو اس اسم اعظم کی وجہ سے اس کے قریب نہ بھٹک سکتی تھیں اور پسپا ہو سکتی تھیں۔ پل پر آتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے کمان کا چلہ کھینچا اور پھر اس نے ایک بار پھر اللہ کا نام لیا اور پل پر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ رسی اور تختوں کا پل بے حد مضبوط تھا، ویسے بھی عمرو یار دبلا پتلا سا آدمی تھا، اس کا وزن زیادہ نہ تھا اور اس کے وزن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے پل ڈگمگا رہا تھا۔ ابھی عمرو یار نے 2-4 قدم آگے بڑھائے تھے کہ اچانک اس کے 20-25 قدموں کے فاصلے پر ایک سرخ رنگ کا پتلا نمودار ہوا۔ عمرو یار نے تیر سیدھا کیا، وہ تیر چھوڑنے ہی لگا تھا کہ سرخ پتلے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ پتلے نے ظاہر ہوتے ہی ایک زوردار کہکا لگایا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس پتلے کے غائب ہوتے ہی وہاں سیاہ رنگ کا پتلا نمودار ہوا اور اس سیاہ پتلے کے پیچھے سرخ رنگ کا پتلا ظاہر ہوا۔ عمرو یار نے فوراً چلہ چھوڑ دیا۔ جیسے اس نے کمان کا چلہ چھوڑا، تیر نکلا اور بجلی کسی تیزی سے سامنے کی طرف بڑھا۔ سامنے سیاہ پتلا تھا، وہ غائب ہونے ہی لگا تھا کہ تیر یک لخت اس کے سینے میں جا گڑا۔ پتلا زور زور سے کہکے لگا رہا تھا، تیر لگتے اس کے کہکے ختم ہو گئے۔ آگ کا شعلہ سا لپکا اور پتلا یک لخت جل کر بزم ہوتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے نمودار ہونے والا سرخ پتلا کہکے لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ عمرو یار نے فوراً ترکش سے دوسرا تیر نکالا اور اس نے اسے کمان پر چڑھا لیا۔ وہ رکے بغیر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا پل پر چلا جا رہا تھا۔ پل پر بار بار سیاہ اور سرخ پتلے نمودار ہو رہے تھے، نمودار ہوتے ہوئے وہ زور زور سے کہکے لگا رہے تھے۔ عمرو یار نے ایک بار پھر تیر چلائے، اس کے سامنے سیاہ پتلا تھا۔ کمان سے تیر نکلتے ہی تیزی سے سیاہ پتلے کی طرف بڑھا، لیکن پتلا کہکے لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس کے پیچھے سرخ اور سرخ پتلے کے پیچھے ایک اور سیاہ پتلا نمودار ہوا۔ سامنے سرخ پتلے کو دیکھ کر عمرو یار کا ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی کہ تیر سرخ پتلے کے قریب پہنچتے ہی قدرے ترچھا ہوا اور سرخ پتلے کے پہلو سے نکلتا ہوا پیچھے موجود سیاہ پتلے کو جا لگا۔
शोला लपका और स्याह पुतला यकलख जल कर बज़म हो गया। सुर्ख पुतला गायब हुआ और फिर पुल पर यके बाद दीगरे सुर्ख और स्याह पुतले नमूदार होते चले गए। उमरो यार तरकस से तीर निकाल निकाल कर इन पर मारता रहा। तीर सुर्ख पुतलों के सामने आने पर फौरन अपना रुख पलट लेता और सुर्ख पुतले के पीछे मौजूद स्याह पुतले को जा लगता और स्याह पुतला जलकर खाकसर हो जाता। उमरो यार ने तीरों पर जो जर्द महलूल लगाया था, इसकी वजह से और ख़ास तौर पर इसमें आज़म की वजह से इसका एक भी निशाना खताना जा रहा था। इसके चलाए हुए तीर सुर्ख पुतलों के सामने आने के बावजूद इन्हें न लग रहे थे, बल्कि सुर्ख पुतलों के पीछे नमूदार होने वाले स्याह पुतलों को लग रहे थे और एक लम्हे में जल कर बज़म हो जाते थे। इन पुतलों को जल जल कर बज़म होता देखकर उमरो यार की हिम्मत बन गई थी। इसने और तेज़ी से कदम आगे उठाने शुरू कर दी और फिर वो जब पुल के दरमियान पहुंचा तो उसने पुल पर तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। इसके दौड़ने की वजह से पुल अब हिल रहा था, लेकिन उमरो यार को कोई परवाह न थी। वो दौड़ते दौड़ते सामने आने वाले पुतलों को तीरों से निशाना बना रहा था। अब इसे इस बात की फिक्र न थी कि इसके सामने सुर्ख पुतले नमूदार हो रहे हैं या स्याह, क्योंकि वो जानता था कि तीरों के शिकार सिर्फ स्याह पुतले ही बनेंगे, सुर्ख पुतलों को तीर छू कर भी नहीं गुजरेंगे। और वाकई ऐसा हो रहा था। देखते ही देखते उमरो यार के तरकस से तीर खत्म हो गए। अब इसके सामने न सुर्ख पुतला नमूदार हो रहा था और ना स्याह। उमरो यार ने जैसे ही 2 कदम मजीद आगे बढ़ाए तो इसके हाथों में मौजूद कमान यकलख्त गायब हो गई। अरे ये कमान कहाँ गया? उमरो यार ने हैरतज़दा लहजे में कहा। इसने इधर उधर देखा और फिर वो सर झटक कर आगे बढ़ा। अभी वो चंद कदम आगे ही गया था कि इसने पुल को हिलते देखा। उमरो यार ने फौरन दोनों तरफ के रस्से पकड़ लिए। मैंने तो स्याह पुतलों को ही निशाना बनाया है, फिर ये पुल इस तरह क्यों हिल रहा है? उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा। इसने पुल से नीचे देखा तो ये देखकर इसका दिल कांप उठा कि पुल खाई की इंतहाई बुलंदी पर था। अगर वो पुल से गिर जाता तो इसकी वाकई भयानक मौत हो जाती। पुल दूसरे किनारे पर लकड़ी के 2 बड़े बड़े सतूनों के साथ बंधा हुआ था। उमरो यार की नजरें इन सतूनों पर जमी हुई थीं। पुल के हिलने से लकड़ी के दोनों सतून भी हिल रहे थे और फिर ये देखकर उमरो यार की तो जैसे जान ही निकल गई कि सतून जमीन से उखड़ रहे थे। अरे बाप रे! ये सतून अगर उखड़ गए तो पुल टूट जाएगा और मैं पुल समेत खाई में गिर जाऊंगा। उमरो यार ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। इसने नाव देखा न था और हिलते पुल पर तेजी से किनारे की तरफ दौड़ने लगा। वो तेजी से दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन ये शायद इसकी बदकिस्मती ही थी कि वो किनारे पर पहुंच ना सका था और जमीन से उखड़े हुए दोनों सतून यकलख जमीन से निकल गए। पुल को अब जोरदार झटका लगा और उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे वो पुल समेत हजारों फुट गहरी खाई में गिरता चला जा रहा हो। इसके मुंह से इंतहाई दिलजोर चीख निकली और फिर वो हाथ पांव मारता हुआ खाई की लामहदूद गहराई में गिरता चला गया। रोशनी हुई और यह देखकर शहनशाह अफरा साहब के चेहरे पर वाकई खौफ के तासुरात फैल गए कि इसके जिस्म पर 2 बड़े बड़े नाग लिपटे हुए थे। दोनों नाग अजों जैसे दिखाई दे रहे थे, जो इसके जिस्म पर लिपट कर इसकी हड्डियां बींच रहे थे और उनके बड़े बड़े फन शहनशाह अफरा साहब के चेहरे के सामने लहरा रहे थे। इनके मुंह खुले हुए थे और वो शहनशाह अफरा साहब के मुंह के पास जोर जोर से फुनकार रहे थे। इनकी 2 शाखा स्याह जबानें बार बार लपलपा रही थीं। इनके मुंह से निकलने वाली गर्म हवा से शहनशाह अफरा साहब को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। शहनशाह अफरा साहब, अचानक शहनशाह अफरा साहब को वही पुरस्रार आवाज़ सुनाई दी। ये नाग मुझे खा जाएंगे। ये शहनशाह अफरा साहब ने खौफ भरे लहजे में कहा। नाग बददस्तूर फुनकारते हुए अपने फोन इसके चेहरे के सामने लहरा रहे थे। ये सामने तिल्स्मात के तीसरे तिल्सम का दूसरा मरहला है। इस तिल्सम में ये दोनों नाग तुम्हारे जिस्म की हड्डियां तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम अगर इन नागों से बचना चाहते हो तो तुम्हें इन दोनों नागों को हलाक करना होगा। याद रहे, इन नागों को हलाक करने के लिए तुम कोई जादू इस्तेमाल नहीं करोगे। चीखती हुई आवाज़ ने कहा और फिर वहाँ खामोशी हो गई। क्या क्या मतलब? अगर मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो इन नागों को कैसे हलाक कर सकूँगा? शहनशाह अफरा साहब ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। इसके दोनों हाथ आज़ाद थे। वो इन नागों की गर्म फुनकारों से बचने के लिए दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने कर रहा था। नाग फुनकारते तो इसके मुंह से निकलने वाली गर्म हवा इसके हाथों चेहरों पर पड़ रही थी और उसे अपने हाथ जलते हुए महसूस हो रहे थे। फुनकारे मारते ही नाग तेजी से अपने फुन पीछे कर लेते थे और फिर दोबारा फुनकारे मारने के लिए वो शहनशाह अफरा साहब के चेहरे के सामने फुन लाते, जैसे वे इसी तरह फुनकारे मार मार कर शहनशाह अफरा साहब का चेहरा मुकम्मल तौर पर झुलसा देना चाहते हो। शहनशाह अफरा साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बगैर जादू के इन नागों को कैसे हलाक करे। इसके दोनों हाथ नागों की जहरीली फुनकारों से स्याह हो चुके थे और उसे शदीद तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो चेहरे के सामने से अपना हाथ न हटा रहे थे। अचानक शहनशाह अफरा साहब को ख्याल आया। पुरस्रार आवाज़ ने इन नागों को जादू से हलाक करने से मना किया था। इसने ये नहीं कहा था कि वह इन नागों को किसी हथियार से हलाक नहीं कर सकता, वो अपने लिए जादू से हथियार हासिल कर सकता है। ये सोचते इसने फ़ौरन हवा में हाथ मारा तो उसके हाथ में एक लंबे और बड़े फल वाली तलवार आ गई। इसी लम्हे नागों के फुन आगे हुए, उन्होंने फुनकार मारी। इनके मुंह से आग जैसी गर्म भाप सी निकल कर शहनशाह अफरा साहब की तरफ बढ़ी।
شہنشاہ افراد صاحب نے اپنا سر دائیں طرف کرتے ہوئے تلوار پوری قوت سے ناک کے پھن پر ماری۔ اسی لمحے ناک کے منہ سے نکلنے والی بھاپ اس کی تلوار سے ٹکرائی اور دوسرے لمحے شہنشاہ افراد صاحب کے ہاتھ میں موجود تلوار جل کر راکھ بن گئی۔ تلوار کو اس طرح راکھ بنتا دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب اور زیادہ بکھلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں جلی ہوئی تلوار کا دستہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً دستہ ایک طرف پھینکا اور ایک مرتبہ پھر ہوا میں ہاتھ مار کر ایک اور تلوار حاصل کی۔ ساتھ ہی اس نے دوسرا ہاتھ جھٹکا تو اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈھال آ گئی۔ وہ اس ڈھال کی مدد سے ناگوں کے پھنکاروں کے زہر سے بچنا چاہتا تھا۔ ناگوں نے اس کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال دیکھی تو اس کے منہ اور زیادہ کھل گئے۔ ان کے منہ سے ایک ساتھ بھاپ نکل کر ڈھال اور تلوار پر پڑی۔ جماکہ اور شہنشاہ افراد صاحب کے ہاتھوں میں موجود تلوار اور ڈھال جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ اب تو شہنشاہ افراد صاحب کے سچ مچ آسان خطا ہو گئے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ ناگ تو مجھے کوئی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے رہے، شہنشاہ افراد صاحب نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے پھر تلوار اور ڈال حاصل کی لیکن ناگوں نے پھنکار مار کر اسے بھی جلا دیا۔ شہنشاہ افراد صاحب کو جادو سے تلوار اور ڈال حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا تھا۔ وہ جو بھی ڈال یا تلوار جادو سے حاصل کرتا، ناگ پھنکارے مار کر اس کی ڈال اور تلوار ایک لمحے میں جلا کر راکھ بنا دیتے۔ شہنشاہ افراد صاحب کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے تلوار کی بجائے دونوں ہاتھ میں ڈالیں حاصل کرنا شروع کر لیں۔ ناگ ان ڈالوں کو بھی جلا جلا کر راکھ بنا رہے تھے، لیکن اس کا شہنشاہ افراد صاحب کو یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ ناگوں کی پھنکاروں سے نکلنے والی زہریلی بھاپ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر نہ پڑ رہی تھی، بلکہ وہ ڈالوں پر پڑتی تھی اور ڈالیں جل کر راکھ بن جاتی تھیں۔ شہنشاہ افراد صاحب نے وقتی طور پر ناگوں کی زہریلی بھاپ سے تو خود کو بچانے کا حل ڈھونڈ لیا تھا، لیکن ناگ کے وجود جو اس کے جسم پر لپٹے ہوئے تھے آہستہ آہستہ تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے تھے، جس سے شہنشاہ افراد صاحب کو اپنے جسم کی ہڈیاں سکڑتی اور ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور اب اس کا دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ناگ اپنے بل اس کے جسم پر اسی طرح کستے رہے تو اس کی ساری ہڈیاں توڑ دیں گے اور شہنشاہ افراد صاحب کی موت یقینی ہو جائے گی۔ شہنشاہ افراد صاحب نے کچھ سوچ کر ایک منتر پڑھا تو اچانک اس کے جسموں پر ٹھوس فولاد کا ذرا بختر آ گیا۔ یہ ذرا بختر ناگوں کے بلوں کے نیچے نمودار ہوا تھا۔ اب ناگوں کی گرفت ان ذرا بختر پر تھی، جس کی وجہ سے ان کا دباؤ شہنشاہ افراد صاحب کے جسم پر کم ہو گیا تھا۔ فولادی ذرا بختر اس قدر ٹھوس تھا کہ ناگ پوری قوت بھی لگا کر اسے نہ بھینچ سکتے تھے۔ اسی لیے شہنشاہ افراد صاحب کو اب سکون ہو گیا تھا کہ ناگ اس کے گرد بل کس کر اس کو ہلاک نہ کر سکیں گے۔ اس طرح تو میں یہاں ساری زندگی ان سے جان بچاتا رہ جاؤں گا۔ مجھے ان ناگوں کو ہلاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آخر میں انہیں ہلاک کروں تو کیسے؟ شہنشاہ افراد صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا لیکن اسے ناگوں کو بغیر کسی جادوئی ہتھیار کے ہلاک کرنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ ذرا بختر پہن کر وہ ناگوں کے دباؤ سے بچ گیا تھا اور ناگوں کے پھنکاروں کے زہر سے بچنے کے لیے وہ بار بار ہوا میں ہاتھ مار کر ڈالیں حاصل کرتا رہا اور ناگ ان ڈالوں پر زہر کی پھوار برسا کر انہیں راکھ بناتے چلے گئے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ پھر شہنشاہ افراد صاحب کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے جادو سے حاصل کی ہوئی ڈالیں ایک طرف پھینکیں۔ اسی لمحے ناگ پھنکارتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب آئے تو شہنشاہ افراد صاحب نے اچانک دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور پھر اس نے ہر خوف کو بلائے طاق میں رکھتے ہوئے دونوں ناگوں کی گردنیں ایک ساتھ دبوچ لیں۔ ناگ اس کے ہاتھ میں بری طرح کلبلانے لگے اور زور لگا کر اور اس کے ہاتھوں سے اپنی گردنیں چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی زہریلی اور گرم فواریں بھی تیز ہو گئی تھی، لیکن اب ان کی گردنیں چونکہ شہنشاہ افراد صاحب کے ہاتھوں میں تھیں، اسی لیے اس نے دونوں ناگوں کے منہ دوسری طرف کر دیے تھے تاکہ ان کے منہ سے نکلنے والی گرم زہریلی بھاپ سے بچ سکیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں مجھ سے کیسے بچتے ہو، شہنشاہ افراد صاحب نے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا اور پھر اس نے دونوں ناگوں کے منہ ایک دوسرے کے سامنے کر دیے۔ دونوں ناگوں کے منہ سے گرم اور زہریلی بھاپ نکلی اور ایک دوسرے کے منہ پر پڑی۔ دوسرے لمحے یہ دیکھ کر شہنشاہ افراد صاحب حیران رہ گیا کہ جیسے ہی ناگوں کا زہر ایک دوسرے کے منہ پر پڑا، ان کے پھن جل کر راکھ ہو گئے اور پھر ان کے جسم کے گرد لپٹے ہوئے ان ناگوں کے وجود بھی جل کر راکھ بن کر نیچے گرتے چلے گئے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو اپنے ہی زہر میں جل کر راکھ بن گئے ہیں، شہنشاہ افراد صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے وہاں روشنی ہوئی۔ شہنشاہ افراد صاحب، تم نے سامری طلسمات کے تیسرے مرحلے کے دوسرے حصے کو بھی فنا کر دیا ہے۔ ان ناگوں کی ہلاکت اسی صورت میں ممکن تھی کہ ان کے منہ سے نکلنے والا زہر ایک دوسرے کے منہ پر ڈال دیا جاتا۔ تم نے یہ کر دکھایا ہے۔ اب تم آخری طلسم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچانک ایک پر اسرار اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراد صاحب چونک پڑا۔ اس کے جسم کو جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ اسی لمحے اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی۔ جیسے اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آئی، ساتھ ہی وہاں تاریکی چھٹ گئی۔ روشنی ہوتے ہی شہنشاہ افراد صاحب خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں موجود ہے۔ کمرہ خالی تھا، وہاں سامان نام کی کوئی چیز دکھائی نہ دے رہی تھی، البتہ کمرے کی چاروں دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ کمرے کی دیواریں، چھت اور زمین کا رنگ سیاہ تھا۔ کمرے کی چاروں دیواروں میں ایک ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا جو بند تھے۔ اس کے علاوہ کمرے میں نہ تو کوئی روشن دان تھا اور نہ کوئی کھڑکی۔ شہنشاہ افراد صاحب حیرت بھرے انداز میں گھوم گھوم کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ شہنشاہ افراد صاحب، یہ سامری طلسمات کا 7واں اور آخری طلسم ہے۔ اس طلسم میں تم اور عمرو یار ایک ساتھ پہنچے ہو۔ عمرو یار بھی ایسے ہی کمرے میں موجود ہے جس کے 4 دروازے ہیں۔ یہ بھول بھلیوں سے بھرا ہوا ایک خوفناک طلسم ہے۔
تم دونوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے، اس لیے میں تم دونوں کو اس خوفناک یا طلسم میں ایک ساتھ ہی بتانا چاہتا ہوں۔ پر اسرار آواز نے چیختے ہوئی مخصوص آواز میں کہا، عمرو یار، او میں تو عمرو یار کو بھول ہی گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی اپنے حصے کے 3 طلسمات کو سر کر لیا ہے اور اب وہ میرے ساتھ اس 7ویں اور آخری طلسم میں داخل ہو چکا ہے۔ بہت خوب، اگر وہ اپنے حصے کے طلسمات سر نہ کرتا تو اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ میں زندہ ہوں تو وہ بھی زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو میں بھی زندہ ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنی بات بند کرو اور میری بات غور سے سنو شہنشاہ افراسیاب، میں تم سے اور عمرو یار سے ایک ساتھ مخاطب ہوں۔ سنو، اس کمرے کے 4 دروازے ہیں، ان میں سے 3 دروازے نئے اور بھیانک طلسمات میں کھلتے ہیں، جن میں داخل ہوتے ہی تمہیں پھر سے طلسمات سر کرنے پڑیں گے، جو اسی جیسے دوسرے کمرے میں کھلتا ہے۔ اگر تم نے وہ دروازہ کھول لیا تو تم ایسے ہی دوسرے کمرے میں پہنچ جاؤ گے، جہاں اسی طرح 4 دیواروں کے 4 دروازے ہوں گے۔ ان چاروں دروازوں میں بھی 3 دروازے خوفناک طلسمات میں جانے والے راستے کے ہوں گے، اور چوتھا کمرہ تمہیں ایسے ہی خالی کمرے میں پہنچا دے گا، جہاں پھر سے تمہیں اسی جیسا کمرہ ملے گا۔ تمہیں ایسے 7 کمروں میں جانا ہے۔ جیسے ہی تم 7ویں خالی کمرے میں پہنچو گے، تم اس راستے سے سامری طلسمات کے اس کنویں میں پہنچ جاؤ گے، جہاں سامری جادوگر کا خزانہ موجود ہے۔ وہ سارا خزانہ تمہارا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، 3 دروازوں کے پیچھے طلسمات ہیں، موت کے طلسمات، جنہیں یا تو تم نے سر کرنا ہوگا یا پھر ان طلسمات میں تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر دروازہ کھولنا، اور ایک بات یاد رکھنا، تم جیسے دروازہ کھولو گے اسے بند کرنا تمہارے بس میں نہ ہوگا۔ دروازہ کھلتے ہی تمہیں دوسری طرف دھکیل دیا جائے گا، پھر تم ایسے ہی کسی عام اور خالی کمرے میں پہنچو یا کسی طلسم میں، یہ تمہاری قسمت ہوگی۔ پر اسرار آواز نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے بھی اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ او نہیں، سامری جادوگر نے واقعی یہ 7واں طلسم بے حد خوفناک بنایا ہے۔ یہاں بھی 7 طلسمات ہیں۔ اگر میں نے خالی کمرے کا دروازہ نہ کھولا اور کسی طلسمات کمرے میں چلا گیا تو پھر سے مجھے نئی مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو حد ہو گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمرو یار، عمرو یار، کہاں ہو تم؟ کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ کچھ سوچ کر شہنشاہ افراسیاب نے عمرو یار کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، لیکن اسے جواب میں عمرو یار کی آواز سنائی نہ دی۔ یہ عمرو یار میری بات کیوں نہیں سن رہا؟ اور اسرار آواز نے کہا تھا کہ وہ بھی اس طلسم میں موجود ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے چیخ چیخ کر عمرو یار کو آوازیں دیں، لیکن اسے عمرو یار نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو یار کا جواب نہ پا کر شہنشاہ افراسیاب خاموش ہو گیا۔ شاید عمرو یار اس بول بلیوں کے دور کسی کمرے میں ہے، جہاں تک میری آواز نہیں جا رہی، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا اور دروازے کے سامنے آ کر رک گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے اس دروازے کے پیچھے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو ہاتھ لگایا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر اس نے دروازے سے کان لگایا اور دوسری طرف کی سن گن لینے لگا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اندر سے تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ کیا اسی دروازے کے پیچھے بغیر طلسم والا کمرہ خالی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے سوچا، اور پھر اس نے دروازے کا کنڈا پکڑا اور اس دروازے کو کھولنے ہی لگا تھا کہ رک گیا۔ نہیں، مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، پہلے مجھے دوسرے دروازوں کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اگر دوسرے کمروں کے دروازوں کے پیچھے سے مجھے آواز سنائی دی تو یقیناً وہاں طلسمات ہوں گے، ورنہ یہی دروازہ ہو سکتا ہے جسے کھول کر میں دوسرے خالی کمرے میں پہنچ سکتا ہوں۔ افراسیاب نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دوسری دیوار کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دوسرے دروازے کو چھوا، اسے کان لگائے، لیکن اس دروازے کے پیچھے خاموشی تھی۔ کیا مطلب؟ اس دروازے کے پیچھے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی؟ کیا یہ بھی خالی کمرہ ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ وہ تیسرے اور چوتھے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازوں کو چھو چھو کر دیکھنے کے بعد اس نے دروازوں سے کان لگا کر دوسری طرف سے آوازیں سننے کی کوشش کی، لیکن چاروں کمروں کے پیچھے سے اسے کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ یہ کیا؟ کسی دروازے کے پیچھے سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اب میں کیا کروں؟ کون سا دروازہ کھولوں جو مجھے 3 دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے طلسمات سے بچا کر ایسے ہی خالی کمرے میں پہنچا سکتا؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ بار بار اور گھوم گھوم کر ان چاروں دروازوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کس دروازے کو کھولے۔ جادو پتلا؟ ہاں، مجھے جادو پتلے کو بلانا چاہیے۔ وہ دیواروں کے پیچھے جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان دروازوں کے پیچھے دیکھ کر مجھے بتا سکے کہ کن دروازوں کے پیچھے طلسمات ہیں، اور کون سا دروازہ ایسا جو مجھے اس خالی کمرے میں لے جا سکتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر دونوں ہاتھ زور سے زمین پر جھٹکے تو اچانک زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا جادو پتلا اچھل کر باہر آ گیا۔ حکم آقا، جادو پتلے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جادو پتلے، ان دروازوں کے پیچھے جھانکو اور مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کن کمروں میں طلسمات ہیں، اور وہ کون سا دروازہ ہے جن کے پیچھے ایسی خالی کمرہ موجود ہے جہاں میں موجود ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جادو پتلے سے مخاطب ہو کر انتہائی کڑکدار لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا، جادو پتلے نے کہا، اور وہ تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر غور سے دوسری طرف دیکھا، پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کی طرف مڑا۔ اس کمرے میں تاریکی اور خاموشی مسلط ہے آقا، جادو پتلے نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسرے کمرے کے دروازے کے پاس جاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو جادو پتلا غائب ہوا اور دوسری دیوار کے دروازے کے سامنے نمودار ہوا۔
اس نے دوسرے دروازے کی طرف گھومنا شروع کر دیا اور پھر وہ شہنشاہ افرا صاحب کی طرف مڑا۔ یہ کمرہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے آقا، جادو پتلے نے جواب دیا تو شہنشاہ افرا صاحب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ او نہیں، تیسرے دروازے کی طرف جاؤ، شہنشاہ افرا صاحب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو جادو پتلا دوسرے دروازے کے سامنے سے غائب ہو کر تیسرے دروازے کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے تیسرے دروازے کے پیچھے بھی جھانک کر دیکھا لیکن اسے وہاں بھی تاریکی اور خاموشی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ بات اس نے شہنشاہ افرا صاحب کو بتائی تو شہنشاہ افرا صاحب پریشان ہو گیا۔ اس کے کہنے پر جادو پتلا چوتھے کمرے کے دروازے کی طرف گیا اور جب شہنشاہ افرا صاحب کو ویسے ہی جواب ملا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری طرف نہیں جھانک سکتے، مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے غصیلی نظروں سے جادو پتلے کو گورتے ہوئے کہا، میں نے بتایا ہے آقا، چاروں کمروں میں تاریکی ہے اور خاموشی مسلط ہے۔ جادو پتلے نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو شہنشاہ افرا صاحب کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی منتر پڑھ کر اس جادو پتلے کو جلا کر بھسم کر دے، لیکن اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اچھا، کیا تم ان کمروں میں جا سکتے ہو؟ شہنشاہ افرا صاحب نے کچھ سوچ کر کہا، میں کوشش کرتا ہوں آقا، جادو پتلے نے کہا اور پھر غائب ہو گیا۔ لیکن اسے غائب ہوتا ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ پھر ظاہر ہو گیا، پھر وہ غائب ہوا اور پھر ظاہر ہو گیا۔ وہ بار بار غائب ہوتا رہا لیکن پھر فوراً ہی ظاہر ہو جاتا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو احمق جادو پتلے؟ بار بار غائب بھی ہو رہے ہو اور فوراً ظاہر بھی ہو جاتے ہو۔ شہنشاہ افرا صاحب نے چیخ کر کہا، میں غائب ہو کر ان کمروں میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں آقا، لیکن ہر بار یہیں ظاہر ہو جاتا ہوں۔ غائب ہو کر کمروں میں جانے کی میری کوشش ناکام ہو رہی ہے، جادو پتلے نے کہا تو شہنشاہ افرا صاحب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ او نہیں، تو یہاں بھی کوئی جادو میرے کام نہیں آئے گا، یہاں بھی مجھے اپنے ہی دم پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے کوئی حکم دیا آقا؟ جادو پتلے نے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، شہنشاہ افرا صاحب نے کہا۔ جو حکم آقا، جادو پتلے نے کہا اور وہ زمین کے جس حصے سے نکل کر باہر آیا تھا اسی میں سما گیا اور اس کے زمین میں جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ سامری جادوگر نے یہاں ایسی کوئی نشانی بھی نہیں چھوڑی جس سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ کس دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ شہنشاہ افرا صاحب نے ایک بار پھر ان دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اندازے سے ہی کسی ایک دروازے کو کھولنا ہوگا، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شہنشاہ افرا صاحب نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شمالی دیوار کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اس نے پھر کنڈے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ نہیں، یہ نہیں، مجھے دوسرا دروازہ کھولنا چاہیے، شہنشاہ افرا صاحب نے کہا اور مغربی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مغربی دروازے کے پاس آ کر پھر اس کا خیال بدلا اور وہ جنوبی دیوار کے پاس آ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور پھر رک گیا۔ او نہیں، مجھے اس دروازے کے پیچھے بھی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، مجھے چوتھے دروازے کو ہی کھولنا چاہیے، شہنشاہ افرا صاحب نے کہا اور پھر وہ شمالی دیوار کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے دروازے کا کنڈا پکڑا تو یک لخت اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ دروازہ کھول کر ایسے ہی کسی خالی کمرے میں پہنچتا ہے یا پھر کسی نئے طلسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے چند لمحے تعاقب کیا اور پھر ایک جھٹکے سے کنڈا کھینچ کر دروازہ کھول لیا۔